ایک مسئلہ اور قربانی کے متعلق یاد رکھیں کہ قربانی میں جو بڑے جانور ہیں جیسے اونٹ یا بیل یا بھینس یا گائے، تو ان میں 7 آدمی زیادہ سے زیادہ شریک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر 2 آدمی مل کر ایک جانور لانا چاہتے ہیں، مثلا 40,000 کا ایک بیل ہے مثال کے طور پہ، تو 20,000 ایک میں لا رہا ہے، 20,000 دوسرا میں لا رہا ہے، تو ٹوٹل یہ 2 ہی آدمی ایک گائے لے کر آ رہے ہیں، تو یہ قربانی بھی ٹھیک ہے، ہو سکتی ہے۔ علماء نے جو یہ مسئلہ لکھا ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، وہ ایسے کہ مثال کے طور پر 10 ہزار آ رہے ہیں قربانی میں حصے میں، سب نے 6 آدمیوں نے تو 10,000 دیے اور 7واں حصہ دار جو ہے وہ 5,000 دے رہا ہے کہ یار یہ 5,000 ہی لے لو، وہ کہ چلو ٹھیک ہے یار ٹھیک نہیں۔ اب چونکہ اس کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہے، چنانچہ اب قربانی صحیح نہیں ہوگی، تو لہذا یہاں جو 2 آدمی خرید کے لا رہے ہیں ان کا تو ایک حصہ تو بن ہی گیا ہے نا، تو چنانچہ 7ویں حصے سے کم ان کا کوئی حصہ نہیں ہے مثلا، بلکہ ان کا تو مثلا بھلے 2.5 کیا کہتے ہیں حصہ ایک کا ہو گیا اور 5.5 حصہ ایک کا ہو گیا، 4.5 حصہ، تو چونکہ ایک حصے سے زیادہ ہیں تو اب یہ 2 آدمی بھی مل کر یہ قربانی جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب 7 آدمی حصے میں آ رہے ہیں تو اب آپ ایک جانور لے آئے بیل، اب آپ کے گھر میں افراد ہی مثلا 7 ہیں کہ آپ کی بیوی ہے، 3 بچے ہیں، بچیاں ہیں 2، اب وہ نابالغ ہیں، تو آپ ان سب کی طرف سے نیت کر لیں کہ بھائی یہ ایک جانور میں لائے ہوں، ایک حصہ تو میری طرف سے، ایک میری بیوی کی طرف سے، اور 5 بچے ہیں تو چلو ایک حصہ ان بچوں کی طرف سے، تو نابالغ کا حصہ بھی آپ قربانی کے اندر جو ہے وہ ملا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ اگر اپنے کسی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس کی طرف سے بھی حصہ ملانا چاہیں تو آپ اس کی طرف سے بھی حصہ ملا سکتے ہیں۔ اور اگر کسی سے عقیدت ہے، اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا رہا ہے، حضرات صحابہ کرام میں سے کسی کی طرف سے حصہ ملا رہا ہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے، تو اس طرح بھی جو ہے وہ حصہ ملا سکتے ہیں۔